बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूं आप तक पहुंचें वो आप तक पहुंच सकें। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मियां नवाज शरीफ के साथ जो कर दिया है वो इस पीडीएम के बारे में जो कहा जा रहा था शुरू से कि सांझे की ये हांडी बीच चौराहे फूटेगी, इस सांझे की हांडी में हमें बार बार नजर आया कि दरारें पड़ रही हैं, ये किसी भी वक्त फूट सकती है। और अब एक बहुत बड़ी दरार जो है इस सांझे की हांडी में और सामने आई है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मियां नवाज शरीफ से सबूत मांग लिए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ये कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ ने जो फौजी क़यादत का नाम लिया, जनरल कमर जावेद बाजवा का नाम लिया, डीजीआईएसआई जनरल फैज हमीद का नाम लिया, ये नाम लेना और इस तरह से उनका नाम लेकर बात करना, ये मियां नवाज शरीफ का जाती फैसला है। बिलावल भुट्टो जरदारी ये कह रहे हैं कि ये फैसला पीडीएम का नहीं है। पीडीएम इस तरह के बयानिए में मियां नवाज शरीफ के साथ नहीं खड़ी है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मियां नवाज शरीफ के इस फैसले के बारे में कहा है कि उन्हें इंतजार है कि मियां नवाज शरीफ सबूत पेश करें। वो चाहते हैं कि मियां नवाज शरीफ इतने बड़े इल्जाम के सबूत पेश करें। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बीबीसी को इंटरव्यू दिया है। बीबीसी उर्दू को दिए गए इस इंटरव्यू में, इस खुसूसी इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीडीएम पर बात की है, गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात पर बात की है, और उन्होंने कहा है कि गुजरांवाला के जलसे में जब मियां नवाज शरीफ साहब ने नाम लिया, जनरल फैज हमीद का नाम लिया, जनरल कमर जावेद बाजवा का नाम लिया, तो बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि ये नाम सुनकर उन्हें धचका लगा था। क्या कहते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी? बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं ये कहते हैं बीबीसी से बात करते हुए कि पीडीएम के एजेंडे की तैयारी के वक्त बीबीसी ने सवाल किया कि पीडीएम की तश्कील के वक्त ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस और दीगर इजलासों में क्या मुस्लिम लीग नवाज ने पाकिस्तानी फौज की क़यादत या खुफिया एजेंसी आईएसआई के सरबराह का नाम लिया था या इस बारे में कोई इशारा दिया था? बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं पीडीएम के एजेंडे की तैयारी के वक्त, जब पीडीएम का एजेंडा क्या होगा, हम क्या करेंगे इस इत्तेहाद के जरिए, तो फिर उस वक्त नवाज लीग ने जनरल बाजवा या जनरल फैज का नाम नहीं लिया था। उन्होंने मजीद कहा कि एपीसी में, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में, यह बहस जरूर हुई थी कि इल्जाम सिर्फ एक इदारे पर लगाना चाहिए या पूरी इस्टेब्लिशमेंट पर लगाना चाहिए, और इस पर इत्तेफाक हुआ था कि किसी एक इदारे का नहीं बल्कि इस्टेब्लिशमेंट कहा जाएगा। पीडीएम ये कहेगी कि इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट लेकर आई है, इवन फौज का नाम भी नहीं लिया जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि जब उन्होंने गुजरांवाला के जलसे में नवाज शरीफ की तकरीर में बराह रास्त नाम सुने तो उन्हें धचका लगा। ये बीबीसी ने धचका इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है। अब बिलावल भुट्टो जरदारी के कोट अनकोट वर्ड्स बीबीसी ने लिखे हुए हैं। ये बिलावल भुट्टो जरदारी ने एग्जैक्टली कहा है, ये मेरे लिए एक धचका था क्योंकि आमतौर पर हम जलसों में इस तरह की बात नहीं करते, मगर मियां नवाज शरीफ की अपनी जमात है और ये मैं कंट्रोल नहीं कर सकता कि वो कैसे बात करते हैं, और ना ही वो कंट्रोल कर सकते हैं कि मैं कैसे बात करता हूं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिलावल कह रहे हैं कि ये मैं कंट्रोल नहीं कर सकता कि वो कैसे बात करते हैं। इसीलिए बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने जलसे में, पीडीएम का जो कराची में जलसा था वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मेजबानी में था। पीडीएम की तीन बड़ी जमातें, मौलाना फजलुर रहमान की जमात, मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो बिलावल भुट्टो जरदारी ये बता रहे हैं कि मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। मियां नवाज शरीफ ने कराची जलसे में खिताब नहीं किया था। मुस्लिम लीग नून के लीडर्स कहते रहे कि मियां नवाज शरीफ साहब का गला ठीक नहीं था, गुजरांवाला जलसे के बाद ही गला ठीक नहीं था, और यह तय हुआ था कि अगर गला ठीक होगा तो कराची में मियां नवाज शरीफ जलसे से खिताब करेंगे, लेकिन मियां नवाज शरीफ का गला ठीक नहीं था, उन्होंने खिताब नहीं किया। अब बिलावल भुट्टो जरदारी बीबीसी को यह कह रहे हैं कि मैं कंट्रोल नहीं कर सकता कि मियां नवाज शरीफ कैसे बात कर सकते हैं, ना ही वो कंट्रोल कर सकते हैं कि मैं कैसे बात करता हूं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने, मैंने आपको तब भी खबर दी थी कि एक
میاں نواز شریف کا خطاب پیپلز پارٹی نے روک دیا. دوسرا، جلسے سے پہلے جو اجلاس ہوا ہوٹل میں، اس اجلاس میں مسلم لیگ نون کی قیادت کو نہیں بلایا گیا تھا. انہیں کراچی بلایا گیا، دعوت دی گئی. کراچی میں ان کے فلیکسز لگے، ان کے تصویروں والے خیر مقدمی بینرز لگے، لیکن میاں نواز شریف کی جماعت کو ہی نہیں بلایا تھا بلاول بھٹو زرداری نے. اس سلسلے میں جب مشاورتی اجلاس ہوا، بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں پی ڈی ایم کئی جماعتوں کا ایک اتحاد یقیناً ہے. ہمارا ایجنڈا ہماری آل پارٹیز کانفرنس میں طے پانے والی قرارداد میں واضح ہے. ہمارا ایجنڈا ہماری قرارداد میں واضح ہے. اب بی بی سی پوچھ رہا ہے بلاول بھٹو زرداری سے کہ کیا اداروں کے سربراہان، پھر نام لکھے ہوئے ہیں، جنرل قمر جاوید باجوہ اور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے نام لینے سے اپوزیشن جماعتوں کا پلیٹ فارم یہ سمجھتا ہے کہ دباؤ اتنا بڑھ جائے گا کہ یہ سربراہان اپنے عہدوں سے دست بردار ہو جائیں گے. یعنی جنرل فیض حمید کا نام لیا جا رہا ہے مسلم لیگ نون کی جانب سے، جنرل قمر جاوید باجوہ کا نام میاں نواز شریف کی جانب سے لیا جا رہا ہے، ان پر براہ راست حملہ کیا جا رہا ہے. تو کیا اتنا دباؤ آپ بڑھا لیں گے کہ یہ استعفیٰ دے دیں، ریزگنیشن دے دیں؟ بلاول بھٹو نے وضاحت کی اور کہا کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا ہرگز یہ مطالبہ نہیں ہے کہ فوجی قیادت عہدے سے دست بردار ہو جائے. ہم یہ پی ڈی ایم کی طور پر نہیں چاہتے. انہوں نے کہا کہ میں یہ واضح کر رہا ہوں، اب یہ پھر بلاول کے کوٹ ان کوٹ ورڈز ہیں، کہ یہ نہ تو ہماری قرارداد میں مطالبہ ہے، نہ ہی یہ ہماری پوزیشن ہے. نہ یہ ہمارا مطالبہ ہے، نہ یہ ہماری پوزیشن ہے. جہاں تک نام لینے کی بات ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یقیناً ایسا ہی ہوا ہوگا کہ میاں نواز شریف نے بغیر ثبوت کے نام کسی کا نہیں لیا ہوگا، اور اس قسم کے الزامات ثبوتوں کی بنیاد پر ہی آگے آنے چاہیے. اگر میاں نواز شریف نے یہ الزام لگایا ہے جنرل باجوہ پر، جنرل فیض حمید پر، کو 8 سے 9 الزامات جنرل باجوہ پر براہ راست لگائے اور کہا کہ آپ اس بات کا جواب دیں گے، اس بات کا جواب دیں گے، اس بات کا جواب دیں گے، تو بلاول نے کہا کہ ایسے الزامات ثبوتوں کی بنیاد پر آگے آنے چاہیے. میں یہ طریقہ کار خود اپنی جماعت کے لیے نہیں اپناتا کہ میں جلسوں میں اس کو بیان کرتا، یعنی میں اگر نام لیتا، میں نہیں کرتا ایسا. یہ میرا طریقہ نہیں ہے، یہ میاں صاحب کا حق ہے، وہ کرنا چاہتے ہیں. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جہاں تک میاں نواز شریف کا تعلق ہے، وہ 3 بار وزیر اعظم رہے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ انہوں نے واضح اور ٹھوس ثبوت کے بغیر نام نہیں لیے ہوں گے. یہ ایسا الزام نہیں ہے کہ آپ ایک جلسے میں کسی پر بھی لگا دیں. ابھی یہ مشکل پیش آئی ہے کہ کووڈ ہے، میں میاں نواز شریف سے نہیں ملا ہوں براہ راست، اور یہ ملنا بہت ضروری ہے تاکہ میں ان سے ملاقات کروں، اس معاملے پہ تفصیل سے بات کروں. میاں نواز شریف کو ثبوت اس کے سامنے لانا ہوں گے. بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں اب کوٹ ان کوٹ مجھے انتظار ہے کہ میاں صاحب ثبوت سامنے لائیں گے یا پیش کرنا چاہیں گے. لیکن اے پی سی کے اجلاس کے دوران میں نے ہی یہ شکایت کی تھی کہ جس طرح پولنگ اسٹیشنز کے اندر باہر فوج کی تعیناتی قابل مذمت ہے، بالکل اسی طرح مثال کے طور پر ہمارے چیف جسٹس کا ڈیم فنڈ کی مہم پر نکلنا یا ان کی الیکشن کے دن کچھ سرگرمیاں قابل مذمت ہیں. یہ الفاظ وسیع معنی رکھنے والے الفاظ ہیں اور آپ کسی ایک شخص کی طرف اشارہ نہیں کر سکتے، مگر اس کے ساتھ یہ بھی واضح ہو کہ جلسوں میں اس پر بات نہیں کی جائے گی. پی ڈی ایم کے جلسوں میں اس پر بات نہیں کی جائے گی. اب بلاول بھٹو زرداری نے جو بات کی ہے اس کو سامنے رکھیے اور دیکھیے کہ پی ڈی ایم کے کراچی جلسے میں مریم نواز شریف نے، جب میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ شدید اختلاف تھا اس روز، مریم نواز شریف نے اسٹیج پر کیا کہا. انہوں نے کہا بلاول ہم اگلے انتخابات میں جو انتخابی لڑائی ہے وہ کریں گے، لیکن یہاں ہم ساتھ ہیں. انہیں یاد دلایا کہ ہمیں ساتھ رہنا ہے، ہمیں لڑنا نہیں ہے، ہم الیکشن میں لڑ لیں گے، ہمیں لڑنا نہیں ہے. اور چونکہ اس سے پہلے لڑائی ہو چکی تھی اور مسلم لیگ نون جو ہے اسے شدید دھچکا لگا تھا کہ ان کے ساتھ جو کراچی میں ہوئی ہے، میاں نواز شریف کے ساتھ جو ہوئی ہے، ایک دن پہلے تک دنیا نیوز کے پروگرام میں، پھر میں نے اپنے دوست مسعود رضا سے بات بھی کی اس بارے میں، دنیا نیوز کے پروگرام میں سوال یہ ہے، میں مسعود رضا بات کر رہے تھے خرم دستگیر صاحب سے، اور خرم دستگیر صاحب کہہ رہے تھے کہ میاں صاحب خطاب کریں گے. دیگر لوگوں نے کہا میاں صاحب خطاب کریں گے، اور پھر میاں صاحب نے خطاب نہیں کیا تھا کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے روک دیا تھا میاں نواز شریف کو خطاب کرنے سے. اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہم جو ہے اس طرح سے نام لینے کے خلاف ہیں. دوسری اہم ترین چیز اس معاملے میں جو ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ کامران خان صاحب نے
سینئر ہیں, ہمارے استاد ہیں, ہم نے ان سے بہت سیکھا ہے. میں نے ان کا شو کئی بار کنڈکٹ کیا, اور وہ جس طرح سے اپنا شو کنڈکٹ کرتے ہیں وہ اس وقت بھی برقرار رہتا ہے جب وہ خود موجود نہ ہو. میں نے یا پھر مسعود رضا نے بہت یہ شوز کیے ہیں, تو ہم یہ جانتے ہیں کہ کامران خان صاحب یہ کس انداز میں انجام دیتے ہیں. خان صاحب نے مریم نواز شریف صاحبہ کو ایک مشورہ دیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک نادر مشورہ ہے, بھول جائیں کیپٹن صفدر کے ساتھ کراچی میں کیا ہوا, گرفتاری وغیرہ, کون سی رپورٹ, کہاں کی تحقیقات. وہ بلاول جھاگ کچھ اور تھا, یعنی جو اس وقت بلاول نے بڑا جوش دکھایا وہ کچھ اور تھا. اصل کہانی کھلی تو ہوش اڑ جائیں گے. کیپٹن صفدر کی گرفتاری کی اصل کہانی کھلی تو ہوش اڑ جائیں گے. بہر صورت بلاول ہوں یا زرداری, نواز شریف نہیں, فوجی لیڈرشپ کے ساتھ کھڑا ہونا قابل تحسین ہے. یہ کہا ہے کامران خان صاحب نے. اور کامران خان صاحب نے ایک ٹویٹ اور کیا ہے. انہوں نے کہا ہے, کھیل ختم پیسہ ہضم, آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. مریم بی بی عمر گزر جائے گی, زرداری سیاست سمجھ نہیں پائیں گے. اگر سمجھ پاتے تو والد محترم میاں نواز شریف نہ سمجھ جاتے. تیار رہیں, ایسے ایسے جھٹکے بلاول زرداری جوڑی دے گی کہ طبیعت ہری ہو جائے گی, خدا نہ خواستہ. تو کامران خان صاحب نے 2 ٹویٹ کر کے اس وقت بتایا ہے مسلم لیگ نون کو کہ پاکستان پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ کیا کر رہی ہے, اور کیپٹن صفدر کی گرفتاری میں کیا ہوا تھا. کامران خان صاحب کراچی سے ہیں. کامران خان صاحب انویسٹیگیٹو جرنلزم کا پاکستان کے اگر 3-4 بڑے نام ہیں تو ان میں شامل نام ہیں. اور کامران خان صاحب افواج پاکستان کا جو ادارہ ہے اس کی بیٹ کرتے رہے ہیں. کامران خان صاحب کراچی میں جو تحقیقاتی ادارے ہیں ان سے بہت ویل کنیکٹڈ, بلکہ میں یہ کہوں گا بیسٹ ویل کنیکٹڈ صحافی ہیں. کامران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ کہانی کھلی کیپٹن صفدر کی گرفتاری کی تو آپ کے ہوش اڑ جائیں گے. یہ کہانی بہرحال کھلنے والی ہے. میاں نواز شریف بھی شکوہ کر رہے ہیں. یہ شکوہ بہت جلد جو اطلاعات آ رہی ہیں اس کے مطابق دور ہونے والا ہے, اور نتائج اور نتیجہ بلکہ ہمارے سامنے آنے والا ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ.